بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ کل 26 نومبر بروز جمعہ اسلام آباد کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی، جو کیس تھا مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے متعلق، جس میں ایک ایڈوکیٹ کلثوم اخلاق صاحبہ نے یہ درخواست دائر کی اور کہا کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ عدلیہ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اتنا کوئی سٹرونگ کیس نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو ہائپ مل گئی، میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہونے لگ گئی کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف درخواست دائر ہو گئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھا کہ جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں، چاہے ثاقب بشیر صاحب ہیں، چاہے جو ہے وہ سہیل رشید صاحب ہیں، فیاض محمود صاحب ہیں، جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں، اگر ان سے بات کر لی جائے تو وہ بتا دیتے کہ جتنے بھی درخواستیں اس طرح کی آتی ہیں عطر اللہ صاحب کی عدالت میں، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہوں، حکومت کے خلاف ہوں، حکومتی وزراء کے خلاف ہوں، اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ہوں، ہمیشہ ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو جو درخواست تھی، نہ اس میں کوئی کنٹینٹ تھا، نہ اس میں کوئی جان تھی، نہ ہی جو وکیل صاحبہ پیش ہوئی ان کی کوئی تیاری تھی، نہ ہی ان کو کسی چیز کا پتہ تھا، تو اس لیے کوئی اس کی امپورٹنس نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس لیے اس کی امپورٹنس بن گئی کہ جب یہ خبر ٹی وی چینلز پر چلی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیوں عطر اللہ صاحب نے یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کی، اس کا تحریری آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ آرڈر کل شیئر کیا انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے، جب ریٹرن آرڈر آیا تو اس پہ عابد علی رائیں صاحب نے اسٹوری بنائی۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عطر اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ کلثوم خالق میں شاید اخلاق کیا گیا تھا، کلثوم خالق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور جو اس کا آرڈر ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہے اور 7 پیراگرافز ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ درخواست گزار کلثوم خالق ایڈوکیٹ ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئیں۔ عطر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کلثوم خالق نے یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 204 اور توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت دائر کی تھی، جس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی تھی۔ پیراگراف نمبر 2، اس میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز نے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو اسکینڈلائز کرنے اور ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ کیا شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز نے اس عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ یا اس کے ججز کے حوالے سے کچھ کہا ہے، تو درخواست گزار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ دونوں اشخاص نے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی یا اس عدالت میں زیر التوا کارروائی کو متنازع کرنے کی کوشش کی۔ اس پر درخواست گزار نے نفی میں جواب دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ظاہر ہے وکیل صاحبہ کا کوئی تیاری نہیں تھی، جواب نہیں تھا، ورنہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ براہ راست حملے کر رہی ہیں اسلام آباد کورٹ پر بھی، اسلام آباد کورٹ کے ججز کے اوپر بھی جو ہے وہ نام لیے بغیر عامر فاروق صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ وکیل صاحبہ جو درخواست لے کے گئی تھیں ان کا کیونکہ تیاری نہیں تھی اور ایک درخواست لکھ کے اور وہ چلی گئیں، اور اس طرح کی روزانہ عدالتوں میں درجنوں درخواستیں آتی ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی درخواستیں عطر اللہ صاحب کی عدالت میں جاتی ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جس کے بھی خلاف ہوں، عمران خان صاحب کے خلاف کئی درخواستیں گئیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے اس طرح کی درخواستوں کو ڈسکریج کیا اور مسترد کیا۔ اور ایک پوائنٹ آف ویو کا فرق بھی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اس طرح کے کیسز میں معاملات پر، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ عطر اللہ صاحب نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر 3 میں لکھا ہے کہ اس عدالت نے ریاست بنام فردوس عاشق آوان کیس میں قرار دیا ہے کہ ججز قانون سے بالا تر نہیں ہیں، ججز بھی اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی ججز کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح جوڈیشل افسران کے احتساب کے لیے ناگزیر ہے، یعنی تنقید برائے اصلاح کے لیے جو تنقید ہے وہ ججز کے لیے کے احتساب کے لیے ناگزیر ہے، بالکل تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس عطر اللہ صاحب نے توہین عدالت کے حوالے سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کی جانب سے دیے گئے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں تک ایک جج کے انفرادی عہدے اور اتھارٹی کا تعلق ہے تو اس شخص نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس نے گڈ فیتھ میں تنقید کا عام حق استعمال کیا، یعنی کسی ایک جج کے اوپر اگر اس نے کوئی تنقید کی ہے اور اس پہ اس نے وہ کیا، تو یہ وہ کہتے ہیں اس نے گڈ فیتھ میں تنقید کی ہے تو اس کا اس کو حق حاصل ہے۔ ہاؤس آف لارڈز کے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تنقید ایک عوامی راستہ ہے اور جو بدنیتی سے تنقید نہیں کر رہے ان کو استثناء حاصل ہے، کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ججز نے یہ غلط کیا ہے تو آپ اس پہ جائز تنقید بالکل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر 4 میں لکھا ہے کہ ایک جج جو عدالتی عہدہ رکھتا ہو، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق عدالتی ستون یا عدالتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جج ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام شہری کا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے، ایسا شخص مزید عدالتی رکن نہیں رہتا، نہ ہی آئین کے آرٹیکل 204 اور توہین عدالت آرڈیننس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ یعنی توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ حاضر سروس ججز کے متعلق تو ہے، ریٹائرڈ ججز کے متعلق نہیں ہے۔ تو وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ درخواست بنتی ہی نہیں تھی، لیکن کیونکہ ایک فضول سی درخواست دائر کر دی اور وہ مسترد ہو گئی، تو نون لیگ والے آپ کو پتہ ہے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو رسگلے کھانے کے لیے استعمال کریں، اور اس سے تاثر یہ دے رہے ہیں وہ کہ جیسے
مریم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں اس پہ اسلام آباد کورٹ نے کوئی مہر ثبت کر دی ہے درخواست مسترد کر کے کہ نہیں انہوں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے یا ان کا رائٹ ہے وہ کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, انہوں نے وہ ریلیونٹ چیزیں لگائی نہیں تھیں, انہوں نے وہ کنٹینٹس لگائے نہیں تھے جس میں براہ راست حملے ہو رہے ہیں اسلام آباد کورٹ پر. اور یہ معاملہ بہرحال میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو, چیف جسٹس پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور مریم صاحب کو کہنا چاہیے کہ وہ ثبوت دیں, کیا ان کے پاس ثبوت ہیں. اس کے بعد کہا گیا ہے عطر اللہ صاحب کی جانب سے یہی کہ آئین کے آرٹیکل 204 اور توہین عدالت آرڈیننس کے دائرہ کار میں نہیں آتا جو بھی ریٹائر جج ہوگا وہ. تاہم ایسا نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عدالتی افسر کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی بدنامی کی جائے یا عوام کی نظروں میں اس کی عزت کو کم کیا جائے. بطور پرائیویٹ شہری وہ بطور ریٹائرڈ جوڈیشل افسر قانون کی عدالتوں سے جوڈیشل ریمیڈی حاصل کر سکتا ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ جج کے ریٹائر ہو جانے کے بعد توہین عدالت کا قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ عہدے سے سبکدوشی کے بعد جج ایک پرائیویٹ شہری کا سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے. مزید عطر اللہ صاحب نے پیراگراف نمبر 5 میں لکھا ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ توہین عدالت کا اختیار محتاط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اختیار نہ تو کسی ایک جج یا فرد کے تحفظ کے لیے ہے نہ ہی ریٹائرمنٹ کے بعد کے وقار کے لیے ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ جج کا فرض ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی کے ذریعے لوگوں کی خدمت کریں اور اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں. اس لیے ججز کو عوامی سکروٹنی اور تنقید سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی وہ اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں. عطر اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آزاد جج نہ کسی دباؤ میں آتا ہے نہ ہی عوامی تنقید کی وجہ سے کسی بھی طرح سے متاثر ہوتا ہے. جج کا اختیار آئین کے الفاظ کا محتاج نہیں ہے, اس کا اختیار عوام کی عزت اور اعتماد پر منحصر ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کے اختیار کے استعمال کا جواز صرف عوامی مفاد میں کیا جا سکتا ہے. توہین عدالت کا اختیار زیر التوا مقدمات میں سائلین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا جا سکتا ہے, یا جب یہ بات سامنے آ جائے کہ کسی عمل یا اقدام سے انصاف کی فراہمی کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے تو اس کا اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک آزاد اور غیر جانبدار جج کو اپنے منصب اور عدالتی امور کے لحاظ سے عظیم ہونا چاہیے. عدالت نے اپنے اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 6 میں لکھا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان یعنی میاں ثاقب نثار پر عوام میں ہونے والی انفرادی تنقید کی وجہ سے درخواست گزار کو شدید صدمہ پہنچا ہے, لیکن یقینی طور پر یہ توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے. پیراگراف نمبر 7 میں لکھا گیا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کی جاتی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیاری نہیں تھی وکیل صاحبہ کی, اور جو وہ قوانین کا وہ چاہ رہی تھی وہ ان کا وہاں پہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور جہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ پیکا کا سیکشن 20 کو دیکھیں تو عطر اللہ صاحب کا اس میں خیال ہے کہ اگر کوئی فوج پر تنقید کرتا ہے, عدلیہ پر تنقید کرتا ہے, ججز پر تنقید کرتا ہے تو وہ پیکا کا سیکشن 20 وہاں پر اٹریکٹ نہیں ہوگا. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود درخواست دے اداروں کو. لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا موقف اس پر یہ ہے, یا ان کا نقطہ نظر ہے, موقف تو نہیں کہہ سکتے, نقطہ نظر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مسعود عباسی پیپلز پارٹی ایک جو کارکن ہے اس نے تنقید کی چیف جسٹس پاکستان پر, تو اس پر ان کو بلایا گیا, ایف آئی اے کی سرزنش کی گئی اور پھر ایف آئی اے نے جو ہے وہ گرفتار بھی کیا. وہاں پہ سپریم کورٹ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھے. تو یعنی سپریم کورٹ کا یہ خیال ہے کہ جب اداروں پہ تنقید ہو رہی ہو تو ایف آئی اے کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور چاہے سیکشن 20 کے تحت نہیں لیکن کسی بھی طرح سے کارروائی کرنی چاہیے. لیکن عطر اللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس پہ مختلف ہے, اور یہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹ تو ظاہر ہے فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب ان وکیل صاحبہ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کسی نے جانا بھی ہے تو پھر تگڑی کسی درخواست اور پٹیشن کے ساتھ جانا چاہیے, اور اس میں تمام ریلیونٹ چیزیں لگانی چاہیے, تمام پریس کانفرنسز, ٹویٹس, میڈیا ٹاکس, ہر چیز لگانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح سے مریم نواز جو ہیں وہ عدلیہ پر تنقید کر رہی ہیں. اور ویسے تو کسی کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, چیف جسٹس پاکستان کو خود اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.